تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی حسب معمول آپ کی کالز اور ان کے جوابات لیں گے۔ دارالفتاح اہل سنت سے عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا کل برز قیامت اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو بڑی ہی پیاری فضیلت ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ویسے ہی ماہ رمضان ہے اور اب تو چند دن ہی باقی رہ گئے اس مبارک اور برکتوں رحمتوں والے مہینے میں، تو جتنا ہو سکے اس مہینے میں بھی اور پھر اس کے برکت سے سارا ہی سال نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عزوجل کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کوئی شخص جماعت کے اندر ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور قرات کا موقع ہے، جس وقت قرات پڑھی جاتی ہے، تو کیا مقتدی بھی قرات کرے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک، سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت۔ صحیح۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ٹھیک، بس جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے خاموش ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں صحیح۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کا ہی قرات کرنا ہے، یعنی اس کو کفایت کرے گا۔ صحیح۔ تو لہذا امام کے پیچھے چاہے ہم جہری نماز پڑھ رہے ہوں یا سری نماز پڑھ رہے ہوں، کہ بس وقت کوئی ذہن میں سوچے کہ ہم تراویح بلند آواز سے امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں، لیکن جب ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے، سری پڑھا جا رہا ہے، تو اب پڑھنے کی شاید اجازت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چاہے نماز بلند آواز سے قرات اس میں ہوتی ہو یا آہستہ آواز سے، بہر صورت امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں، خاموش اور خاموش کھڑے ثنا کے بارے میں بھی کیا حکم؟ ثنا کے بارے میں یہ کہ اگر امام نے جب تک قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، صحیح، اس وقت تک ہمیں کوشش کریں کہ ساتھ ہی امام کے تکبیر کہے تاکہ بآسانی ثنا بھی پڑھ سکیں، تو اس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب موقوف کر دیں گے۔ صحیح۔ ہاں، البتہ جیسے سری نماز ہو رہی ہے تو اس میں پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین نے کیا سوالات کیے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ اپنے کون سے کس کے اہل و عیال کو دے سکتے ہیں؟ بھائی کو، بہن کو، لڑکی کو یا اپنے بچے کو، کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ نیکسٹ کال بھی چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد عبدالواحد، گلبرگہ شریف، کرناٹک، انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتاح سے آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کتنی شکل پہ واجب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پر چند غلط فہمیاں ہیں، جیسا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کا نصاب۔ آپ بڑے مہربانی ہمارے سوال کا جواب دیجیے، برائے مہربانی آپ کی عین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کتنے اموال پر فرض ہوتی ہے؟ ان کے سوال کا جو مفہوم میں سمجھا، سونا چاندی اور اگر کوئی اور نصاب ہے تو وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ضرور بیان کریں گے۔
نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم ہے اور اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ہی مسجد ہے اور جدھر میری دکان ہے وہ اس سے بہت دور ہے اور میں اکیلا آدمی ہوں, دکان پہ کام کرتا ہوں, اس لیے اس کی وجہ سے میں مسجد نہیں جا سکتا. تو نماز جو ہے وہ چاروں ٹائم, ایک ٹائم بھی گھر میں اور چاروں ٹائم دکان میں بھی پڑھتا ہوں, ادھر ہی پڑھ. تو اس کے بارے میں میری وضاحت فرما دے کہ میں گناہگار تو نہیں ہو رہا کہ مسجد نہیں جاتا ہوں, دل کرتا ہے مگر ٹائم نہیں ملتا ہے, مسجد بھی دور ہے. مہربانی کر کے میری رہنمائی فرما دے. مسجد دور ہے تو جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر لیا گیا ہے آپ کا سوال, آپ کو انشاءاللہ جواب عرض کریں گے. نیکسٹ. میرا نام محمد سلیم ہے, خانے وال سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے, میں نے جون میں پلاٹ بیچا تھا, اس کے پیسے میرے پاس جمع ہیں, اس زکوٰۃ کے متعلق بتائیں کیا ان پہ اس کا زکوٰۃ فرض ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جون جولائی میں انہوں نے پلاٹ سیل کیا ہے, اس کی رقم جو ہے وہ جمع ہے, تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. میں سے عرض کر رہا ہوں, ہمارا مولوی صاحب جو رات کو قیام اللیل پڑھاتا ہے وہ موبائل پہ دیکھ کے قرآن شریف پڑھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بڑی مہربانی, شکریہ, جواب عنایت فرمائیے. یہ پہلی دفعہ سنا ہے. ویسے ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے, اب تو نماز کے اندر بھی ہونے لگا ہے. چلیں جی, آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. بڑھتے ہیں جوابات کی جانب. جی حضور. سوالات بہت ہیں 5, لیکن تفصیل طلب آ چکے ہیں آج سوال. بالکل. اس سے پہلے میں ایک پچھلے سوال سے ایک بات عرض کرنی تھی کہ قرآن پڑھنا امام کے پیچھے اس کی ممانت ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن دیگر تسبیحات پڑھیں گے یہ پڑھنی ہے, تکبیرات ہیں یہ مقتدی کرے گا, ثنا بھی پڑھے گا, تشہد ہے وہ بھی پڑھنا ہے. اب اس میں جو چیز واجب ہے وہ واجب کے درجے میں, جو چیز سنت ہے وہ سنت کے درجے میں قرآن پڑھنے کی ممانت ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں امام کے پیچھے یہ مقتدی بھی کرے گا, تکبیرات بھی, دعائے قنوت بھی ابھی پڑھتے ہیں. وطر رمضان المبارک میں جماعت سے ہوتے ہیں, دعائے قنوت بھی پڑھنی ہوتی ہے مقتدی کو. تو قرآن شریف یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی اس پڑھنے کی ممانت ہے. جزاک اللہ. اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ چونکہ قرآن کے توابع میں سے ہے, تو جب اس نے قرآن ہی نہیں پڑھنا تو یہ بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو ثنا پڑھ کے بھی خاموش ہو جائیں گے. صحیح. اس کے علاوہ تسبیحات اور دیگر چیزیں یہ پڑھتے رہیں گے. پہلے سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ بھائی بہنیں بچوں میں سے کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریف فقیر کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی, اور زکوٰۃ کے مخصوص مصارف ہیں. زکوٰۃ اپنے بچوں کو نہیں دی جا سکتی, اسی طرح بچے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, یعنی ان کو دینا بھی جائز نہیں, زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے بہن بھائیوں کا, تو بھائی اپنی بہن کو اور بہن اپنے بھائی کو اس صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ سامنے والا شریف فقیر ہو, مستحق زکوٰۃ ہو, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. لیکن اس کا بہت غور فکر ہونا اور وہ پورا نصاب کی معلومات ہونا کہ کس وجہ سے آدمی شریف فقیر بنتا ہے. کہیں ایسا نہ ہم یہی سمجھیں کہ مسئلہ صرف اتنا سن لیا کہ بہن کو دے سکتے ہیں بچے کو نہیں دے سکتے, تو بہنوں کو دیتے رہیں, بہنیں سمجھیں کہ بھائی کو دے سکتے ہیں بچوں کو نہیں دینے, والدین کو نہیں دینے, تو وہ ان کو دیتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے, اس کو دیکھ لیں کہ وہ واقعی شریف فقیر ہے کہ نہیں. بہت ضروری ہے. اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بغیر غور کیے بس ایک عرفاً جس کو غریب سمجھا جاتا ہے کہ وہ امیر نہیں ہے تو اس کو دے دیتے ہیں. یہی کہتے ہیں کھانے کا انتظام اتنا نہیں ہے, کھانے پینے کا نہیں, فطرہ دے سکتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فطرہ ایک دن کا ہوگا, ایک دن چل جائے گا, اس کے 2 دن چل جائے گا, وہ پورے سال اپنی زندگی ایک گزار رہا ہے شخص اپنے معاملات. بسا اوقات کوئی پریشانی ایسی آتی ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی دیکھی جاتی ہے, پریشانی میں بھی دیکھنا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. بالکل. اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اب ہم ان کو مستحق زکوٰۃ ہے اور پھر تو زکوٰۃ دے دیں گے, لیکن اگر وہ مالک نصاب ہیں تو اب ان کو زکوٰۃ ایسی صورت میں نہیں دی جائے گی. شوہر بیوی کو دے سکتا نہیں, شوہر بیوی کو بھی اور بیوی شوہر کو بھی نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ تھا کہ اپنے کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں کن. ہاں, اس کے علاوہ بقیہ خالہ ہیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, ان کو زکوٰۃیں دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے یعنی والدین کو نہیں, دادا دادی کو نہیں, نانا نانی کو نہیں, اسی طرح دادا دادی اپنے پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسوں کو, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
اور بقیہ یہ جو اقارب دیگر رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، کزن ہیں، اس طرح کے جو ہیں تو مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ. دوسرے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے یا کچھ پریشانی ہوتی نصاب کے حوالے سے کہ نصاب یہ ہے کیا چاندی ہے، سونا ہے، کیا نصاب کا ایک وہ معیار ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولے نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ تفصیل بتا دیں. لیکن نصاب زکوٰۃ شریعت مطہرہ میں 3 اموال پر بیان فرمائی گئی ہے. زکوٰۃ ہے سونا چاندی، دوسرا نمبر مال تجارت، تیسرا چرائی پہ چھوٹے ہوئے جانور. اب مال تجارت اس کی اپنی ڈیٹیل ہے، جانوروں کی تفصیل اور ڈیٹیل اپنی ہے کہ جو سال کا وہ اکثر حصہ باہر چر کر، مالک ان کو چارہ نہیں بلکہ دوسرا چر کر وہ اپنا جانور پیٹ پلتے ہیں، اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے. جو ایک عمومی اور عام لوگوں کو زیادہ تر سونے چاندی کے، جس طرح سائل نے بھی کہا کہ اس کے نصاب میں بڑی پریشانی ہوتی، تو اس کی میں کچھ وضاحت یہاں کر دیتا ہوں. اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو اور تو اس کا دیکھا جائے گا جب تک وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کا معاملہ نہیں آئے گا. جبکہ صرف چاندی ہو. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پرائز بانڈ نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت، کوئی بھی مطلب ایسی اموال جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی وہ نہیں ہے، صرف چاندی ہے. اب اسی طرح کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سونا ہے، اور سونے کے علاوہ بقیہ کوئی مال ایسا اس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو جب تک یہ 7.5 تولے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی 6 تولے بھی ہے، 7 تولے بھی ہے، لیکن بقیہ اس کے پاس نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں ہیں، حاجت سے زائد اپنی حاجت جو ضرورت ہوتی اس سے زائد ایسے کوئی اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہے، پرائز بانڈ نہیں ہے، کچھ اور چاندی نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 تولے سونے کا سیٹ ہے، ساتھ کچھ چاندی کی انگوٹھی ہے، کچھ چاندی کا سیٹ بنا ہوا، تو اب یہ 2 چیزیں مل گئی ہیں. تو جہاں اس طرح کی 2 چیزیں ملیں گی جن پر اموال زکوٰۃ یہ لازم، یعنی چاندی ہے، سونا ہے، اب یہ 2 مل گئی تو 2 ہوں گی، تو اب ان دونوں کے ہم نے نصاب نہیں دیکھنا. ہم کہیں کہ 15 تولے میرے پاس چاندی رکھی ہے اور 4 تولے سونا ہے، نہ سونا نصاب پہ پہنچ رہا ہے نہ چاندی نصاب پہ پہنچ رہی. لیکن جب یہ دونوں ایک ہی ملکیت میں ہیں تو اب نہ اس کے 52.5 تولے دیکھنے نہ اس کے 7.5 تولے دیکھنے، ان دونوں کو ملا دینا پڑے. اب اگر ان کی مالیت وہ ان میں سے کسی بھی نصاب، جیسے چاندی ہمارے یہاں سستی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ نصاب پورا ہو چکا ہے اور پھر زکوٰۃ کا معاملہ ہے گا. زکوٰۃ لازم. سونا تو اتنا مہنگا ہے کہ 1.5 تولہ، اب 1.5 تولہ کسی کے پاس تھوڑی سی بھی چاندی ہو یا رقم ہو، 52.5 چاندی کی عموماً نہیں ہو تو رقم تو ہوتی ہے ایسی، تو اب رقم ہے اس کے پاس اور اس کی وجہ سے وہ اس کا نصاب پورا ہو جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچنے والے. تو اب اس صورت میں یہ بھی شرائط، دیگر شرائط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یعنی یہ بالکل غلط فہمی ہے اور ایک تعداد کے ذہنوں میں، بالخصوص خواتین اسلامی بہنوں کی بھی ذہنوں میں اس طرح کی کہ ہمارے پاس 2-3 تولے استعمال کرتے ہیں اور اس پہ تو نہیں ہے کیونکہ 7.5 تولے سنا ہوا ہے. تو وہ جب بھی بتایا تھا 7.5 تولے تو اس کی ایک اپنی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ تو ہر چیز میں بتایا ہی جاتا ہے. نصاب ایک شروع سے جو طریقہ کار ہے، لیکن جو آپ کی صورت ہوگی وہ مختلف ہوگی. یعنی آپ جب کسی سے یہ پوچھیں گے کہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے، ساتھ اتنے پیسے ہیں، تو کیا حکم ہے، تو اب وہ حکم نہیں رہے گا اس کے لیے. تو جب صرف سونا ہے تو دیکھیں گے 7.5 تولے، اور اگر صرف سونا نہیں ہے اس کے ساتھ دیگر یہ اموال زکوٰۃ میں سے کچھ ہے تو ان دونوں کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی تو بالکل یہ اب نصاب اس کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی حضور. تیسرا سوال بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے اور میری دکان ان سے بہت دور ہے. جی اٹلی سے یہ سوال تھا. جی ہاں، تو جس کی وجہ سے مجھے جماعت کے حوالے سے میں اپنی دکان پہ اکیلے پڑھتا ہوں اور بقیہ یہ کہ اپنے فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جماعت جب لازم ہو رہی ہو اس کی تمام دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ
صحیح العقیدہ امام بھی میسر ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسجد ہے, صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے, امام جو اس کی شرائط بھی اس کی بھی شرائط پوری ہو. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں مسجد جو ہے وہ جیسا ان کا انداز تھا جو بتانے کا کہ بہت زیادہ دور ہے, ان کے بعد سے ہی معلوم ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کو مسافت طے کرنی پڑ رہی ہے کہ 15-20 منٹ دور کی مسافت پر مسجد ہے. تو ایسی صورت میں تو جماعت واجب ہے ہی نہیں. اگر کوئی دیگر تمام شرائط بھی پائی جائیں اور مسجد اتنی دور ہو تو اس پر جماعت لازم نہیں ہے. اور اگر اتنی دور نہیں ہے, قریب میں عام محلوں میں جیسے گلیوں میں برابر ہوتی ہیں, زیادہ مسافت پر نہیں ہوتی مسجد, 2-4 منٹ کے قدم پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں, تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنی ہوگی. صحیح. اس میں بلا عذر جماعت ترک کرنا وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن جہاں مسجد بہت زیادہ دور ہوگی تو پھر دوری کا اعتبار پیدل سے کیا جائے گا یا گاڑی سے کیا جائے گا؟ گاڑی سے اگر پیدل جاتے ہیں تو دور ہے, لیکن گاڑی میں جاتے ہیں تو آدھے منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اصل میں اس کی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے, کیونکہ نہ گاڑی سے تعلق اس کا نہ اس کا پیدل کا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کا پہنچ جانا. ٹھیک ہے, بغیر مائک کے, اور جب شور شرابہ بھی نہ ہو, ایسی چیزیں نہ ہو جو اس آواز کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ایسی وقت میں ایک صحیح بلند آواز سے جو اذان دینے والا ہے, جس طریقے سے اذان دی جاتی ہے, تو وہ اس اصل معیار تو وہی ہے, وہ اتنا ایریا ہے. جی ہاں. تو وہ جہاں تک پہنچتی ہے تو ظاہر ہے ان کو جماعت حاضری اس کی لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن آسانی سمجھنے کے لیے, آسانی سمجھنے کے لیے یہ کہ جیسے ہم عام محلوں میں گلی کے اندر یہ 2-4 منٹ کے سفر کو وہ اتنا اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. صحیح. ٹھیک ہے, جاتے بھی نماز پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. جہاں دوری ہے تو پھر ظاہر ہے جہاں دور ہے وہ دور ہے. ٹھیک ہے. ایک بھائی ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ پلاٹ جون جولائی میں بیچا تھا, اس کی رقم آئی ہے, اس پر بھی کیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا تعلق اولاً جون جولائی سے تو ہے نہیں. ہر آدمی کو قمری مہینوں اور اسلامی سال کے مطابق اپنا مہینہ یاد رکھنا اور اس ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے. یہ خود غور فکر کر لیں کون سا مہینہ اور تاریخ ان کے اس سال کی آغاز کے لیے, یعنی یہ سب سے پہلے تعین ضروری ہوتا ہے, اس کو خود غور کرنا ہوتا ہے. بس اوقات آدمی ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے, زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرتا, زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا, دیتا ہر سال ہے, لیکن وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے ہر سال ہی تاخیر دے رہا ہے, گویا کہ گناہگار ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا رجب بن جاتا ہے, پورا رجب اس کا مہینہ ہے نصاب کے مالک بننے کا اور شرائط کا آغاز کا. اب 15 رجب اس کی تاریخ ہے, اب اس آدمی نے اگلی 15 رجب کو اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی, یا اس وقت سے پہلے اس نے اپنا بری ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہونا ہے. اب وہ شخص کیا رجب میں جب پہنچتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ 1 مہینہ تو رہ گیا, رمضان میں دے دیں گے. تو اب کیا ہوگا, 12 مہینے جو گزرنے تھے اب 14ویں مہینے میں زکوٰۃ جاری ہے. تو زکوٰۃ کی تاخیر میں یہ 1-2 دن کی بھی اس کی بھی اجازت نہیں تاخیر کرنے. یہ بڑا مسئلہ, لوگوں کو یاد نہیں ہوتا عموماً کہ کس مہینے میں میرے پاس پہلی مرتبہ جو ہے وہ نصاب ہے. تو لوگ اندازے سے جو ہے وہ عموماً جیسے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رمضان کو ہی سمجھتی ہے. 2 طرح کی کیٹیگری ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ایڈوانس میں زکوٰۃ دے. صحیح. یعنی اسی شخص کو جس کا ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں رجب والے کا, اب 2 مہینے بعد رمضان ہے, اس نے فوراً نکال کے دے دی. ٹھیک ہے, اور پھر اگلے سال رمضان میں اس دے دی تو وہ اگلے سال کی ہوئی. تو یہ ایڈوانس میں ہی چل رہے ہیں. اس طرح کا شخص ایڈوانس میں چل رہا ہوتا ہے. اور یہ اگر انتظار کرے اب رجب سے اس رمضان کو نہیں دی اور اگلے رجب جب گھوم کے آئے تو اب کہہ رہے رمضان میں دے دوں گا, تو یہ تاخیر میں چلا گیا. صحیح. اب یہ رمضان کو اپنی عادت بناتا ہے تو ہر سال تاخیر میں جا رہا ہے. 2 مہینے تک. تو جب ہر سال تاخیر کے اندر جائے گا تو یہ زکوٰۃ میں بھی کوتاہی نہیں کر رہا, دے رہا ہے, لیکن تاخیر کا گناہ پھر بھی لے رہے ہیں. تو اس لیے اس کی طرح جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے. تو جون جولائی نہیں ہے, اس کا حساب کرنا ہے اسلامی مہینے کا. دوسرا ساتھ یہ ہے بات کہ یہ شخص اگر پہلے سے ہی نصاب کے وہ پورے چل رہے ہیں ایک طرح, ٹھیک ہے, یہ پلاٹ جو انہوں نے بیچا تھا مال تجارت تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ تفصیل ہے. اب ان کے پاس رقم آ چکی ہے. تو اب اگر یہ پہلے سے ہی نصاب کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا وہی مہینہ وہی سال شمار کیا جائے گا, اور اس کے مطابق یہ آنے والی رقم بھی اس میں ضم ہو جائے گی, جمع ہو جائے گی, اور تمام پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض یہ اس رقم کے حصول پر ہی صاحب نصاب بنے تو ظاہر ہے ابھی 6 ماہ اگر ہوئے, ابھی کچھ جون جولائی کا بھی انہوں نے بیچا ہے, تو ابھی سال ان کا پورا نہیں ہوا, اگر ایڈوانس میں دینا چاہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہوگا آپ کے پاس. قرآن پاک کو نماز میں موبائل سے دیکھ کے صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے. جی، بلکہ پڑھتے ہیں امام صاحب ان کے یہاں. امام صاحب ان کے یہاں پڑھتے ہیں، تو بہرحال غلطی کرتے ہیں یہ. اولاً تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا. سامنے دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہے، محراب میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اس کو دیکھ کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے موبائل پوچھا، لوگ قرآن کا بھی پوچھتے ہیں، چھوٹے والے کو قرآن شریف پہلے ہوتے ہیں، یہی سوال ہوتا تھا، ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. تو ایک اب انہوں نے موبائل کا کہہ دیا. ظاہر ہے موبائل ہوگا، ٹچ موبائل ہوگا، اس کو آگے پیچھے ان کو کرنا پڑتا ہوگا نماز میں، تبھی یہ پڑھتے ہیں سارا اس کو. تو اس میں اور دیگر 2-3 وجوہ کے اعتبار سے بھی نماز فاسد ہو رہی ہے. ایک تو یہ اٹھانے والا جو عمل ہے، عمل کثیر کے زمرے میں، یعنی جس طرح یہ اٹھانا، اس کو دیکھ کر پڑھنا، ایک تو دیکھ کے پڑھنا، ایک تو وہ ہے صفات پلٹنا، یہ سب، اور اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ خود ایک عمل جو مفسد نماز عمل کثیر کے زمرے میں آئے گا. اور ایک یہ ہے کہ قرآن اگر بالفرض اس کو بیچ میں ہٹا دیں، یعنی قرآن بھی نہیں کوئی اٹھا رہا اور موبائل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پکڑ رہا، دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہوا اس کو دیکھ کے کوئی پڑھ رہا ہے، اس نے یہ عمل نہیں کیا. تو اب یہ جو قرآن دیکھ کے پڑھا جا رہا ہے، تو یاد رہے قرآن جو نماز میں پڑھنا ہے وہ اپنی یادداشت اور حافظ سے پڑھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں جگہ سے تحریر لکھی ہوئی نہیں پڑھنی. اگر خود یاد نہیں ہے اور وہاں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل بھی مفسد نماز ہے. اچھا، جی ہاں، اس سے بھی نماز ٹوٹے گی. اور اگر خود یاد ہے لیکن نظر چلے گی ان کے سامنے اور وہ وہی پڑھ رہے ہیں اور ان کو وہ یاد بھی ہے، اپنی یادداشت پہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اپنی یادداشت پہ اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اور محض ایک نظر اٹھ کر کہیں دیوار میں چلے گی، تو اس میں خیر وہ نماز ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ اب یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، اپنے حافظے پہ رہا ہے، فقط نظر پڑ رہی ہے. جی ہاں. لیکن جو پہلے والا مسئلہ جس میں وہ اٹھا رہا ہے اور یہ، تو اس میں ایک وجہ تو یہ بنے گی کہ نظر کر کے جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عموماً جو اس طرح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، یا حافظ ہوتے ہیں تو حفظ پر اعتماد نہیں ہے وہ، یا وہ یاد نہیں ان کو، تو وہ پھر قرآن اس طرح پڑھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ نماز کو اس طرح ضائع کرنے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت کی جاتی ہے اور بھی لوگ ہوتے ہوں کہ ظاہر شریک ہوتے ہوں، تو کئی لوگوں کی جو اس طرح نماز ضائع کی جاتی، تو اس سے بہتر ہے جتنا قرآن یاد ہے اسی کو نماز میں پڑھیں. سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نماز تو ہو جائے گی، صلاۃ اللیل کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن اس طرح لوگوں کی بھی نماز ضائع نہ کریں، خود اپنی نماز بھی ضائع نہ کریں. ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہمارے اسلامی نے جواب دیا. ایک کال دے دیجئے کیونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی سعودی عرب میں ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ فیصل آباد میں ہیں. والدہ والدین بھی حیات ہیں، لیکن ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ والدہ یا والدین کو سعودیہ بلا کے عمرہ وغیرہ کیا جا سکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی وہاں پہ والدہ یا والدین کے نام پہ عمرہ کریں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا مجھے جواب چاہیے کہ کیا میرے والدین کی جگہ پہ میرا بھائی جو سعودیہ میں ہے وہ وہاں پہ عمرہ ان کے نام پہ ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، کسی اور کے نام پہ عمرہ کرنے سے کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایصال ثواب کی صورت ہے کہ یہ عمرہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. تو جس طرح کسی فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے بھائی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے عرب شریف میں عمرہ کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو ایصال کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، پیارے پیارے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.